اے اللہ، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ یا مولا، آج ہم اس رمضان کی بہت ہی رکت آموز دعا کر رہے ہیں۔ ہم مولا تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، اس دعا کے سننے والوں کی تمام تر حاجات کو قبول فرما۔ اے مولا، جو یہ دعا سن رہا ہے اور آخر تک سنے گا اور سننے کے بعد اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرے، اے اللہ تو ان کے دل کی تمام دعاؤں کو اس رمضان کے صدقے سے قبول فرما۔ اے مولا، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ مولا، ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو تو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ آج کسی کا بھی خالی ہاتھ واپس جانے نہ دینا۔ اے اللہ، سب کی جھولیوں کو، سب کے دامنوں کو بھر دے۔ اے اللہ، تو سب کے دسترخوان کو وسیع کر دے۔ اے اللہ، تو سب کو رزق عطا کر دے۔ اے اللہ، جو جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ پاک تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، تو سب کے حالوں پر رحم فرما۔ مالک کریم، تو کریم ہے، تیری ہی بادشاہی ہے۔ اے اللہ، ہمارے اس چینل کو نظر بد سے بچا لے۔ ہمارے اس چینل بیرا لیا کو بری نظر سے بچا لے۔ ہمارے اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو ہر مسلمان کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ، اور اسی طرح ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم رمضان المبارک کی اجتماعی دعا کریں گے، رمضان اسپیشل دعا۔ تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتا کس کے آمین سے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے بابرکت رمضان بنا دے اور ہمیں ہدایتوں سے نواز دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہم انی اسألک الجنہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے بے قصوں کے والی، اللہم انی اسألک باسمک، ہم تیرے ناموں کے صدقے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ یا مصورو، اے صورت بنانے والے۔ یا مقدرو، اے مقدر بنانے والے۔ یا مدبرو، اے تدبیر بنانے والے۔ یا مطہرو، اے پاک کرنے والے، اے طاہر کر دینے والے۔ یا منورو، اے نور پھیلانے والے، اے روشن کرنے والے۔ یا مؤثرو، اے احسان کرنے والے۔ یا مبشرو، اے بشارت دینے والے۔ یا منذرو، اے آگے بڑھانے والے۔ یا مقدمو، اے پیچھے ہٹانے والے۔ یا اعظم من کل عظیم، اے سب بڑوں سے بڑے۔ یا اکرم من کل کریم، اے تمام کریموں میں سے سب سے زیادہ کریم۔ یا ارحم من کل رحیم، اے سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحیم۔ یا اعلم من کل علیم، اے ہر عالم سے بڑے عالم۔ یا احکم من کل حکیم، اے ہر حکیم سے بڑے حکیم۔ یا اقدم من کل قدیم، اے ہر قدیم سے بڑے قدیم۔ اے اللہ پاک، ہماری سختیاں دور فرما، ہم سب کی پردہ پوشی فرما۔ یا ستار العیوب، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے رب العزت، اس ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد پر ہم تجھ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ اے عظمت و جلال والے، اے رحیم و کریم ذات، ہم تیرے عاجز و بے کس اور بے بس بندے ہیں۔
ہم اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن تیرے در کے سوا اور کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں سے ہمارے قصوروں کا مداوع ہو سکے، ہمارے قصور معاف ہو سکے۔ لہٰذا ہم تجھ سے عاجزانہ طور پر معافی کے خواستگار ہیں۔ ہماری لغزشوں، ہمارے صغیرہ ہو کبیرہ گناہوں پر جیسے تو نے اب تک پردہ ڈالا، تو ویسے ہی بروز قیامت ہمیں معاف فرما دینا۔ اس دنیا اور قیامت کے دن اور آخرت کی ہر منزل میں ہمیں رسوا ہونے سے بچا لینا۔ ہمیں دنیا و آخرت میں صرف اپنا ہی محتاج رکھنا، ہمیں کسی غیر کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑنا۔ اس بابرکت ماہ میں دنیا اور آخرت کی ہر وہ نعمت جو ہماری ضرورت ہو اپنے غیب کے خزانے سے ہمیں عطا کرنا، اور اس ماہ مقدس میں ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا جو تیری رضا کا سبب ہو، جو تیری رحمتوں کا سبب ہو، اور جو بخشش کا سبب ہو، دوزخ کی آگ سے بچانے کا سبب ہو، اور ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں عبادات و اعمال کرنے اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور تمام مسلمین و مومنین جو فوت ہو چکی ہیں، ان کی مغفرت و بخشش فرما، اور آخرت کی تمام منازل میں انہیں سرخرو فرما دے۔ اے مولا، ہماری زبان پر مرتے وقت کلمہ طیبہ جاری رکھنا، اور زندگی میں بھی ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری کر دے، ہمارے دلوں پر جاری کر دے، ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن پر یہ کلمہ جاری کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اے مولا، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں، انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور اس کے حلال عطا فرما۔ یا معبود، ہمیں دین اسلام کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں اس رمضان میں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض و کینہ، برائیوں، جھگڑے اور فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ، ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا معبود، ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمانا۔ اے اللہ پاک، ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا۔ اے مولا، تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، منکر و نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب کرنا۔ یا معبود، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں اور تمام مومنین و مومنات کو حشر کی رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ، ہمارے نامۂ اعمال کو ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ اے اللہ، پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں دونوں جہان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر رکھنا۔ اے دو جہاں کے مالک، اے عرش عظیم کے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اے اللہ، تیری عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو راتوں کی تنہائی میں رونے والوں کی سسکیاں بھی سنتا ہے،
اور دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ اے مالک، ہماری زبانیں تیری جتنی تعریف بیان کریں کم ہیں، مگر ہمارے دل تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اے زمین و آسمان کے مالک، آج مغفرت کا مہینہ شروع ہے۔ ہم سیاہکار گنہگار بندے اس عظیم رات تیرے دربار میں جھولی پھیلائے کھڑے ہیں۔ ہمارے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں، مگر تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ اے مالک، اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ وہ گناہ جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے، وہ گناہ جو رات کے اندھیرے میں کیے، وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے اور وہ جو نادانی میں ہو گئے، مولا تو سب گناہوں کو اپنے کرم سے مٹا دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو ہماری نادانی سمجھ کر معاف فرما دے اور ہماری توبہ کو ہماری آخری امید سمجھ کر قبول فرما لے۔ یا اللہ، آج کی اس بابرکت رات کے صدقے تو تمام امت مسلمہ کی بخشش کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا کر رکھ، ہمارے دلوں سے گلا شکوہ اور ناشکری ختم کر دے۔ جب تو عطا کرے تو ہمارا سر سجدے میں ہو، اور جب تو آزمائش میں ڈالے تو ہماری زبان پر الحمدللہ ہو۔ یا الہی، اس فتنوں کے دور میں ہمیں حق پر قائم رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہمیں جھوٹ، ریاکاری اور گمراہی سے نجات عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنے نفس کی برائیوں اور شیطان کے وسوسوں سے بچا تاکہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں۔ یا اللہ پاک، حاسدوں کے حسد، ہمیں حاسدوں کے حسد، شرپسند لوگوں کی شر، دشمنوں کی دشمنی اور بری نظر سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے مشکل کشا، ہمارے دل سے ہر وہ خوف نکال دے جو تیرا نہیں ہے، اور ہر وہ محبت نکال دے جو تجھ تک نہیں جاتی۔ یا الہی، ہمیں ان حادثات اور آفات سے بچا لے جو ہماری ہمت سے پرے ہے۔ یا رب، ہماری زندگی میں جو بھی رکاوٹیں، بندشیں اور جادو ہیں، خواہ وہ رزق میں ہو، کاروبار میں ہو، شادی میں ہو، گھریلو سکون میں ہو یا کوکھ اجڑنے میں، انہیں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اے پروردگار، ہمارے گھروں سے بہن بھائیوں، میاں بیوی، ساس بہو کی لڑائی جھگڑے اور نحوست کو ختم کر کے محبت، اتفاق اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ، طلاق یافتہ اور بیوہ بہن بیٹیوں کے لیے آسانیاں فرما اور تو خود ان کا آسرا بن جا۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے نصیب میں آسانیاں، خیر اور برکتیں لکھ دے، اور ہر اس دروازے کو کھول دے جو ہمارے لیے بند ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کی تقدیر پر فرشتے بھی رشک کرے۔ اے رب، جن دلوں میں غم ہے انہیں سکون عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہر وبا، چھوٹی بڑی، موذی، جان لیوا بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ پاک، جو تنگ دست ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے مالک، تو ہی الرزاق ہے، تو ہی وہ ہے جو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ اے مولا، تمام خزانے تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے مالی تنگی اور محتاجی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ ہمارے ہاتھوں میں کبھی کمی نہ آئے۔ مولا، ہمیں حرام سے بچا کر حلال رزق پر اکتفا کرنے کی توفیق دے، اور ہماری تنگدستی کو کشادگی میں بدل دے۔ یا معبود، قرض کا بوجھ انسان کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ اے مولا، جن جن پر قرض کا بھاری بوجھ ہے، اے اللہ پاک، انہیں اپنے غیبی خزانوں سے نجات عطا فرما۔
اے اللہ ہمارے سر سے ہر قرض کا بوجھ اتار دے۔ یا الہی ہمیں کبھی بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اے مولا ہمیں مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلنے کی ذلت سے بچا لے، ہماری عزت نفس کی حفاظت فرما اور ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھ۔ یا اللہ جن کے پاس سر چھپانے کو اپنی چھت نہیں، جو کرائے کے گھروں میں پریشان ہے یا در بدر ہیں، مولا انہیں اپنے کرم سے ان کا اپنا سکون والا گھر عطا فرما، وہ گھر جو ان کی عزت اور سکون کا ٹھکانہ ہو۔ یا اللہ یا پاک پروردگار تو ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ اس مبارک مہینے ان تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب کھول دے جو شادی کی امید میں ہیں۔ یا اللہ انہیں ایسے نیک اور سباق و صلاحیت والے ہم سفر عطا فرما جو ان کی زندگی اور آخرت کو سنوار دے۔ اے اللہ رشتوں کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹیں، بندشیں اور پریشانیاں دور فرما۔ ہر ماں باپ کو ان کی اولاد کے فرض سے باعزت طریقے سے سرخرو فرما اور ان کے گھروں میں خوشیاں بھر دے۔ اے اللہ پاک تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی مالک ہے۔ جس طرح تو نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی پکار سنی اور انہیں بڑھاپے میں اولاد سے نوازا، اسی طرح ان خالی جھولی والوں پر بھی اپنا کرم فرما لے۔ تو ہر بے اولاد پر اپنا کرم فرما لے اور ان کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اولاد سے بھر دے۔ یا الہی تو تمام بے اولاد جوڑوں کو صحت مند، نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، ان کے گھروں کی ویرانی کو بچوں کی رونق سے بدل دے اور انہیں والدین بننے کی خوشی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے دلوں کو وہ سکون عطا فرما جو صرف تیری یاد میں ہے، ہماری بے چینیوں کو اطمینان میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے، سجدوں کی لذت ہماری روح میں اتار دے اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دل کا سکون بنا دے۔ اے رب بے شک یہ نماز ہی تو ہے جو ہمیں برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے رب قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کر دے اور اس کے ہر لفظ کو ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے مالک تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں تیرے گھر کی زیارت کی کتنی تڑپ ہے، وہ مبارک گھر جہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، وہ مبارک گھر جہاں گناہ دھل جاتے ہیں۔ یا پاک پروردگار ہم نے وہ راستہ نہیں دیکھا، ہم نے وہ بستی نہیں دیکھی، مگر ہمارے دل وہاں حاضری کے لیے بے چین ہے۔ مولا ہمیں اپنے گھر کا بھلاوا عطا فرما، ہمارے لیے حج اور عمرہ کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں صرف اپنے گھر کی ہی نہیں بلکہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی زیارت بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ان کے جسم کے ہر دکھ اور تکلیف کو دور کر دے اور انہیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھ۔ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھ اور انہیں باعزت خوشی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا اور ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ان کی ایسی خدمت کر سکیں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ان کے بڑھاپے کی ہر مشکل کو آسان فرما اور ان کے دل کو ہمیشہ سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بالخصوص میرے والد صاحب، ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، انہیں جنت میں بلند مقام عطا فرما
اور انہیں قبر کی سختی اور عذاب جہنم سے پناہ عطا فرما۔ یا الہی ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا تاکہ ہماری نیکیاں اور دعائیں ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ اے مالک، وہ وقت برحق ہے جب سانسیں اکھڑنے لگیں گی اور روح جسم کا ساتھ چھوڑنے لگے گی۔ مولا، اس وقت کی سختی اور نزا کی تکلیف سے ہمیں بچا لینا، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا اور ہماری روح کو اطمینان کے ساتھ اپنے پاس بلانا۔ یا اللہ، ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمانا اور ہمیں اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تیرے دیدار کے طلبگار ہوں۔ اے پاک پروردگار، قبر کی وہ پہلی رات بہت باری ہوگی جب سارے رشتہ دار اور دوست اور تمام تر دوست ہمیں مٹی تلے دبا کر چلے جائیں گے، تب تو ہی ہمارا ساتھی ہوگا۔ مولا، قبر کی تنہائی اور اندھیرے سے ہمیں پناہ دینا، اس تنگ جگہ کو ہمارے لیے کشادہ کر کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ جب منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آئیں تو ہمارے دلوں کو مضبوطی عطا فرمانا اور ہماری زبانوں پر صحیح جواب جاری فرما دینا۔ اے اللہ پاک، ہمارے نیک اعمال کو ہماری قبر میں ہمارا خوبصورت ساتھی بنا دینا۔ اے اللہ پاک، ہم اس دن کی رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں جب نہ کوئی مال کام آئے گا اور نہ اولاد۔ ہمیں محشر کے اس سخت دن میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اے مالک کوثر، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرمانا، ایسا جام جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے۔ مولا، ہمیں اس جام کی ٹھنڈک سے محروم نہ رکھنا۔ یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں کا بوجھ بہت باری ہے مگر تیرا کرم بہت بڑا ہے۔ مولا، جب ہم پل صراط پر سے گزریں تو ہمارے قدموں کو ثابت و استقامت عطا فرمانا، ہمیں بجلی کی طرح اس پر سے گزار کر پار لگانا اور جہنم کی گہرائیوں سے ہماری حفاظت فرمانا، ایسی جہنم کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے۔ یا اللہ پاک، ہمیں جہنم کی اس آگ سے بچانا جس کی تپش دنیا کی آگ سے کئی زیادہ سخت ہے۔ یا رب، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، ہمیں، ہمارے گھر والوں، ہمارے ماں باپ اور اولاد کو جنت میں ایک ساتھ اکٹھا کر دینا اور سب سے بڑی نعمت ہمیں وہاں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں اس رمضان کی فضیلت سے کبھی محروم نہ رکھنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جن کی دعاؤں، التجاؤں کو تو نے قبول کر کے خالی جھولیوں کو بھر دیا، جن کی تو نے مغفرت فرمائی اور جنہیں تو نے دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیا۔ اے اللہ پاک، ہمارے اس یوٹیوب چینل بیرا لیا کو اپنے خاص فضل و کرم سے نواز دے، ہر قسم کی نظر بد، حسد، رکاوٹ اور شیطانی شر سے محفوظ فرما۔ یا رب، اس پلیٹ فارم کو دین کی خدمت، خیر کے پیغام اور لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنا دے۔ جو بھی اس چینل کو دیکھنے اور سننے والا ہو یا شیئر کرنے والا ہو، تو سب کے دلوں میں محبت، سکون اور ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے اس چینل میں برکت عطا فرما، اس کے سبسکرائبرز میں اضافہ عطا فرما، ویوز میں خیر و برکت ڈال دے اور اسے کامیابیوں کی بلند ترین منزلوں تک پہنچا دے۔ اگر اس میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو تو معاف کر دے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ بہترین مواد پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے اس چینل کو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے اور اسے شرک و بدعت اور کفر سے بچا اور اپنے بندوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔